اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 21۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور راہ دکھاتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تشریح سن لیجئے اس کی۔ انسان بطور واقعہ اگرچہ ہر وقت خدا کے سامنے ہے، مگر موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو بظاہر خدا کے سامنے نہیں پاتا۔ آخرت میں یہ پردہ ہٹ جائے گا، اس وقت آدمی دیکھے گا کہ وہ اس طرح کامل طور پر خدا کے سامنے تھا کہ اس کی کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ دنیا میں جو لوگ حق کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا سہارا ان کے مفروضہ اکابر ہوتے ہیں، خواہ وہ مردہ اکابر ہوں یا زندہ اکابر۔ جو بے دین اکابر ہوتے ہیں یہ مراد ہے یہاں۔ چھوٹے جو کچھ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے بل پر کرتے ہیں۔ آخرت میں جب یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل بے بسی کی حالت میں پائیں گے تو وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری رہنمائی پر اعتماد کیے ہوئے تھے، اب یہاں بھی تو ہماری کچھ رہنمائی کرو باپو۔ جو بے دین باپو ہے نا، یہ ان کو کہا جائے گا بھی اب یہاں بھی تو ہماری کچھ رہنمائی کرو۔ اس کے جواب میں ان کے یہ بڑے باپو اور بڑے پیر، بے دین پیر اور بڑے اپنے چھوٹوں سے کہیں گے کہ آج کا دن تو اسی لیے آیا ہے کہ وہ ہمارے بے رہنما ہونے کو بے نقاب کرے۔ پھر اب ہم تم کو کیا رہنمائی دے سکتے ہیں؟ ہماری رہنمائی تو محض وقتی فریب تھی، دھوکہ تھا، ہم نے تم کو دھوکہ دیا جو پچھلی دنیا میں ختم ہو گئی۔ اب تو یہی ہے کہ تم بھی اپنے بھٹکنے کا نتیجہ بھگتو اور ہم بھی اپنی گمراہی کا نتیجہ بھگتیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ بہرحال اب ہمارا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ من والوں نے صاف صاف طور پر کہہ دیا۔ اس لیے اچھے پیروں کو پکڑو، یہ ذہن میں رکھنا، اچھے لوگوں کو پکڑو اور اچھوں کے ساتھ رہو، بروں کے ساتھ نہیں۔ اور بعض اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں۔ چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہوزاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزا و فضا کریں، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی تشریح۔
قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.